ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يصبه وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. یہاں ہر آن ہر انسان کسی نہ کسی امتحان میں ہے. قرآن میں اللہ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم صرف زبان سے کہہ دیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور پھر ان کو آزمایا نہ جائے؟ کہ ایسا نہیں ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلوں کو بھی آزمایا اور ان کو بھی ہم ضرور آزمائیں گے. میں بات کر رہا ہوں، میری بھی آزمائش ہے. کس نیت سے کر رہا ہوں؟ آپ کو خوش کرنا ہے یا اللہ کی رضا ہے؟ آپ کس نیت سے بیٹھے ہیں؟ میرے جج بن کر بیٹھے ہیں یا اللہ اس کے رسول کی محبت میں بیٹھے ہیں؟ سب کا امتحان. کون کیا کر رہا ہے؟ وما ربک نسیہ، تیرا رب نہیں بھولا. وہ سب کو دیکھ رہا ہے کس نیت سے کون کیا کر رہا ہے. اس لیے جب تک یہاں پہ بیٹھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بیٹھے اور اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے بیٹھے دین کی باتوں کا، میں اور آپ سب محتاج ہیں. اور یہ نصیحت کا موقع ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا کہا کرتے تھے کفا بالموت واعظا یا عمر، عمر موت سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے. بچہ ہو بڑا ہو ایک انسان ہو، کتنی امیدیں لگتی ہیں والدین کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. ہر انسان کا امتحان ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے خاص طور پہ اولاد کے بارے میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ بہت بڑا امتحان ہے. امتحان. اور فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. جو اس امتحان میں پاس ہو کے آیا اس کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر عظیم. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلًا. یہ جو اولاد ہے یہ انسان کو بخیل کر دے گی. إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلًا. اولاد انسان کو بخیل کر دیتے. اور آگے فرمایا مجبنۃ، یہ انسان کو بزدل کر دیتے. پھر فرمایا مجہلۃ، یہ اولاد حاصل کرنے کے لیے جہالت تک چلا جاتا ہے، کفر تک چلا جاتا ہے. اولاد چاہیے کچھ بھی کریں گے کہ ادھر جھکاؤ ادھر جھک جائیں گے. مجہلۃ، جہالت بھی کرتا. اور اگر فرمایا محزنۃ، یہ انسان کو غم بھی دیتی. مبخلۃ، بخیل کر دیتی. کتنے لوگ ہیں اولاد کے لیے، اولاد کی وجہ سے حج پہ نہیں جا رہے، اولاد کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دے رہے. اور آگے فرمایا یہ انسان کو بزدل کرے گی، جہاد میں بڑے بڑے عمل میں لگنے نہیں دیتی. اور آخر میں فرمایا مخزنۃ، اولاد نہ ملے یہ بھی بڑا غم. اولاد کا نہ ملنا بڑا غم ہے. اور اولاد مل جائے پھر اس کے ان کو پالنے پوسنے کی جو ذمہ داری ہے، ان کے لیے سردی گرمی میں تھپیڑے کھانے اور ان کے لیے اپنا آپ کو بے آرام کرنا، یہ بھی بڑے غم کی بات ہے. اور اگر اولاد اللہ دے کر پھر اللہ واپس لے لے، یہ ایسا غم ہے کہ جس کا دل میں جس زندگی بھر کے لیے سوراخ رہ جاتا ہے. یہ نہیں بھرتا. انسان بھول جائے لیکن اندر ایک سوراخ، ایک خلش، ایک کمی رہ جاتی ہے. اس لیے فرمایا امتحان ہے، امتحان ہے. لیکن اگر امتحان کی تیاری کروانے والا کو اچھا استاد مل جائے تو پھر جتنا بڑا امتحان ہو انسان اللہ کی توفیق سے نکل جاتا ہے. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں امتحان تو ہے دنیا کا گھر،
لیکن ہم تمہیں جو نبی عطا کر رہے ہیں، ہم تمہیں جو استاد عطا کر رہے ہیں، اگر تم اس کے پیچھے چلو گے، اگر تم اس کی مان کر چلو گے، تو پھر دنیا اور آخرت کے سارے امتحانوں میں یہ تمہیں ہاتھ پکڑ کے پاس کرواتا ہے۔ شرط یہ ہے اس کے پیچھے چلنا۔ ہم تمہیں نبی دے رہے ہیں، ہم تمہیں استاد دے رہے ہیں، اس کے پیچھے چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ پہلی امتوں کو بھی اللہ نے امتحان سے پاس ہونے کے لیے آئیڈیل دیے، لیکن اس امت کو جو دیا، اللہ خود تعریف کر رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ہم نے ساری امتوں کو رسول دیے، نبی دیے، لیکن اس امت کو پاس ہونے کے لیے جو ہم نے آئیڈیل نمونہ دیا، اس سے بڑھ کر ہم نے کسی امت کو استاد نہیں دیا۔ سب سے اعلیٰ ان کو دیا، سب سے عرفہ ان کو دیا۔ اس نے فرمایا اللہ نے تم پہ احسان کر دیا جو میں تمہیں اپنا نبی عطا کر دیا، جب تم میں اپنا نبی بھیجا۔ یہ کتنا بڑا استاد ہیں، یہ کتنے عظیم لیڈر ہیں جس کی اللہ خود تعریف کر رہا ہے۔ اور صرف قرآن میں نہیں، قرآن سے پہلے اللہ ان کی تعریف کرے تاکہ آنے والی امت سمجھے ہمیں اللہ نے بڑا احسان کیا۔ اب وہ جہنم میں جائے گا اپنی نادانی سے جائے گا، وگرنہ جتنا بڑا رب رحیم ہے اور جتنے نبی کریم ہیں، ان دو رحیموں اور کریموں کے درمیان میں ہوتے ہوئے کوئی آدمی ناکام ہو جائے اس کی بدبخت۔ اتنے بڑے کریم کے ہوتے ہوئے تم ناکام ہو، اتنا بڑا استاد تھا تمہارا امتحان میں، جس نے تمہیں سب سے سارے سوالوں کے حل پہلے بتا دیے تھے، پھر تم فیل ہو۔ اللہ نے ایسا نبی عطا کیا تاکہ کوئی فیل نہ ہو، کوئی ناکام نہ ہو، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور جو اللہ نے ہمیں نبی عطا کیا، یہ امتحان میں پاس ہونے کے لیے دیا، امتحان ہے، پاس ہونے کے لیے رستہ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے ہمیں جو نبی عطا کیے، اتنی کامل عقل والے، اتنے کامل فہم والے، اتنے کامل فراست والے کہ اگر مثال کے طور پر 100 اگر عقل کو 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کیا، اس میں سے فلاسفر کو دیا، اس میں سے ڈاکٹروں کو دیا، سائنسدانوں کو دیا، عقل والوں کو دیا، شعور والوں کو دیا، شاعروں کو دیا، خطباء کو دیا، ادباء کو دیا، علماء کو دیا۔ ایک حصے میں سے اللہ نے پوری کائنات میں عقل بانٹا اور باقی 99 حصے اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اتنا عقل والا استاد، اتنا عقل والا نبی، تاکہ فیل نہ ہو جائے کوئی، خاص کرنا ہے۔ اس لیے تمہیں نبی دے رہے ہیں، تمہیں انبیاء نبیوں کا امام دے رہے ہیں، فیل نہ ہونا۔ اب وہ نبی کیا ہے؟ اللہ اس نبی کی تعریف بتا رہا ہے، یہ نبی تمہیں کیسا دیا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ نبی ہے جو بڑا زبردست نبی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص، اگر تمہیں ذرہ بھی تکلیف پہنچے اسے برداشت نہیں ہوتا، اسے برداشت نہیں ہوتا۔ ایسا نبی عطا کیا۔ اور حریص علیکم، وہ تمہاری خیر خواہی پر بڑا حریص ہے، بڑا حریص ہے۔ وہ تم میں سے ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر کرنا، کسی کو فیل نہیں ہونے دینا، سب کو پاس کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی امت کو تسلیاں دے کر گئے کہ دنیا میں حالات آئیں گے، امتحان آئیں گے، چند چیزیں مجھ سے سیکھ لو، امتحان میں پاس ہو جاؤ گا۔ امتحان میں پاس ہونا چند سیکھ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عجبت للمسلم، ارے مومن کی بھی کیا شان ہے، مسلمان کی تو کیا واہ واہ ہے، اس کے تو مزے ہی مزے ہیں۔ ان اصبت السیئہ، اگر اس کو برائی پہنچے، مصیبت پہنچے، ناگوار حالات ہو، احتسب و صبر، یہ اللہ سے صبر کرتا ہے، امید رکھتا ہے جو میرا نبی مجھے بتا کر گیا وہ اللہ دے گا۔ فرمایا اس کو اس پر بھی ملتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ حَسَنَةٌ، اگر اس کو اچھائی پہنچتی ہے، اس کو خیر پہنچتی ہے، حمد و شکر، اللہ کی تعریف کرتا ہے، شکر کرتا ہے۔ اور فرمایا مَا مِن مُسْلِمٍ، کوئی مسلمان ایسا نہیں، إِنَّ الْمُسْلِمَ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، مسلمان کو ہر حال میں اللہ سے اجر ملتا ہے۔ حتی اللقمۃ فی فی، اگرچہ یہ اپنے منہ میں نوالے کا لقمہ رکھے پھر بھی اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے حلال کھا رہا ہے، شکر کر رہا ہے، اس شکر پر، حلال کما کے کھانے پر، ایک ایک لقمے پر اللہ اس کو اجر عطا کر رہا ہے۔ نبی چاہ رہے ناکام کوئی نہ ہو، امتحان بڑا ہے دنیا میں، مصیبتیں بھی آنی ہیں، حالات بھی آنے ہیں،
طریقہ بتا کر گئے. اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. امتحان میں ناکامی سے بچنے کے لیے جو اصول تمہیں تمہارا نبی دے رہا ہے لے لو، جس سے منع کر رہے ہیں یہ کر لو. میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم پاس ہو، امتحانوں میں پاس ہو. ایک امتحان بڑا جس کے لیے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، انسان کی اولاد. فرمایا یہ امتحان ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. جان لو تمہاری اولاد امتحان ہے. اس امتحان سے کیسے نمٹنا ہے، اس امتحان میں سے کیسے نکلنا ہے، اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں. اور اللہ سے فیصلے کروا کے گئے. اے اللہ اگر میرے کسی امتی کا بیٹا یا بیٹی اس کی زندگی میں دنیا سے چلی گئی، اللہ مجھے بتا میرے امتی کو کیا ملے گا، تاکہ میں ان کو بتا کے جاؤں، تاکہ جب بھی ان پہ جو حالات آئے کبھی نہ صبر نہ ہو، کبھی نہ شکر کے لفظ نہ بولے، کبھی اللہ سے گلہ نہ کرے. ایسے میں ان کو الفاظ بتا کے جاؤں گا، ہمیشہ خوش رہیں گے، صبر میں رہیں گے، اطمینان میں رہیں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے اے نبی اپنی امت کو بتاؤ. یقول اللہ لملائکتہ. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، ان فرشتوں سے جو کسی چھوٹے بچے کی جان لے کر آسمان پر پہنچے. اللہ ان سے پوچھتا ہے قبضتم ولد عبدی، تم میرے بندے کا بیٹا لے آئے؟ اللہ پوچھتا میرے بندے کا بیٹا لے آئے؟ کہا نعم، ہاں. اللہ آگے سے کیا کہا ہے؟ بیٹا نہیں لے کے آئے، تم بیٹا نہیں لے آئے. قبضتم ثمرۃ فؤادی، تم اس کے جگر کو کاٹ کے لے کے بیٹا نہیں لے کے. قبضتم ثمرۃ فؤادی، حکم اللہ کا ہے، خود اللہ. یہاں پہ تو یوں لگتا ہے نا ہو گیا، غریب امیر کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی فاتحہ کرنے والا نہیں. آسمان پہ فاتحہ چل رہی ہے، آسمان پہ باتیں ہو رہی ہیں. قبضتم ثمرۃ فؤادی، ارے تم میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا چھین لائے. نعم. اچھا یہ بتاؤ، چھوڑو میرا بندے سے اس کا بیٹا تو گیا، کہیں میں بھی تو اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا. بتاؤ ماذا یقول العبد، میرا بندہ کہہ کیا رہا تھا جب اس کو پتا چلا اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کا پڑوس، اس کا محبوب اس کے ہاتھ سے چھوٹا، کہہ کیا رہا تھا؟ کہا اللہ وہ تو یوں کہہ رہا تھا حمدک واسترجع، وہ پھر بھی تیری ناشکری نہیں کر رہا تھا، وہ پھر بھی کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ، میں بھی اللہ کا، میرا بیٹا بھی اللہ کا، میرا مال بھی اللہ کا، میری عزت بھی اللہ کی، سب کچھ ہے ہی اللہ کا. اللہ جب چاہے جو چاہے جتنا چاہے لے لے. اچھا ایسا کہا؟ ہاں یا اللہ اس نے ایسے ہی کہا تھا. کہا پھر بلاؤ ان فرشتوں کو جو جنت میں محلات بناتے ہیں. فرشتے آئے، کہا ابن لی عبدا، ابن لی عبدی، میرے بندے کے لیے گھر بناؤ. ابن لی عبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ. کیسا گھر بنائیں؟ اللہ کہتے ہیں ایسا گھر بناؤ اس کا نام رکھو سمو لہو بیت الحمد. ایسا گھر بناؤ جب قیامت کا دن ہوگا جنتی جنت میں چلے گئے، سارے جنتی اپنی اپنی جنت میں، ایک ایسا محل ہے جنتی اس کے قریب سے گزرے، سب یوں دیکھ رہے ہیں یہ گھر جس کا ہے اتنا اچھا. جیسے ہم بھی کبھی جا رہے ہوتے ہیں نا، یہ گھر کیسا اچھا بنا ہوا ہے، کتنا زبردست گھر بنا ہوا ہے، کیا آرکیٹیکٹ ہوگا، کون اس کو بنانے والا تھا، معمار کون تھا، مستری کہاں سے لائے تھا. جب لوگ یوں گزریں گے ایسا گھر بناؤ جو بھی اس کے قریب سے گزرے اس کی تعریف کیے بغیر گزر نہ سکے، اس کو اپنی جنت بھول جائے. سمو لہو بیت الحمد، جو بھی اس کے قریب سے گزرے اس کی تعریف کیے بغیر نہ گزر سکے، کیونکہ آج یہ اس کو صلہ ملے گا جس نے غم پہ بھی اللہ کی تعریف کی ہوگی. یہ وہ ہے جس نے غم پہ بھی اللہ کی تعریف کی، اس نے ناشکری نہیں کی. اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وقت کم ہے، فرمایا خمس بخن، ارے 5 چیزیں تو واہ واہ، کیا بات ہے، 5 چیزیں تو واہ واہ. یوں بخ عربی میں کہتے ہیں واہ واہ، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، ارے مزے ہی مزے. خمس 5 بخن، 5 چیزیں تو کمال ہو گئی. کہ رسول اللہ کیا؟ کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جس نے سبحان اللہ کہا واہ ہوا، جس نے الحمدللہ کہا اس کے لیے واہ ہوا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا واہ ہوا، جس نے اللہ اکبر کہہ دیا اس کے لیے واہ ہوا. 4 ہوئی. 5واں وہ فرمایا ولد،
وہ بیٹا کسی آدمی کا جو اس کی زندگی میں اس کو چھوڑ گیا، یہ بیٹا قیامت کے دن اپنے باپ کو جو اجر لے کر دے گا، نبی بھی کہہ رہا ہے واہ واہ کیا بات، نبی بھی کہہ رہا واہ واہ کیا بات۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں حدیثیں سنا رہے ہیں؟ تاکہ کوئی فیل نہ ہو، کوئی اس غم میں دل برداشتہ نہ کرے ہمارے ساتھ کیوں ہوا، نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا نبی تمہارے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ تو عجیب بات، ایک عورت ہے، یا رسول اللہ میرا بیٹا چند دن ہو گئے فوت ہوا، بڑا یاد آتا۔ فرمایا اب نبی ہے نا، اپنی امت کا غم نہیں دیکھ سکتے، یہ امت یہ ہے جو ہر روز اپنے نبی کو تکلیف دینے پہ تلا ہوا، صبح شام نماز چھوڑ کر اپنے نبی کو تکلیف دے رہا ہے۔ نبی اپنی امت کا غم برداشت نہیں کرتے اپنی امت کا غم برداشت۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا، کہا یا رسول اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر، اگر تو چاہے تو صبر کر، اور اگر تو یہاں چاہے تو میں اللہ سے گمان کرتا ہوں اور اللہ سے پوری یقین سے کہتا ہوں یہاں زمین پہ بیٹھے ہوئے تیرا بیٹا جنت میں کھیلتا ہوا تجھے دکھا سکتا۔ کہا یا رسول اللہ بس آپ نے کہہ دیا، میں نے دیکھ لیا۔ یہ عورت مجمع سے اٹھ کر اردو کے پاس آئی نا، تو اردو نے کہا ارے تو دیکھ ہی لیتی اپنے بیٹے کو، ارے تو دیکھ ہی لیتی اپنے بیٹے کو۔ کہا دیکھنے میں تو حرج نہیں، اور مجھے یقین ہے میرا نبی دکھا سکتا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن قیامت تک لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ ایک عورت کو اپنے نبی کی بات پہ یقین نہیں تھا، میں نے دیکھ لیا، تو کہہ دیا میں نے دیکھ لیا، کیونکہ اس کی زبان ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس کی زبان بعد میں حرکت کرتی ہے، پہلے اس کی زبان پہ اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے۔ یہ اللہ اس کو کہہ رہا ہے اس کو پوچھو، اگر یہ کہتی ہے تو یہی اس کو جنت میں اس کا بچہ کھیلتا ہوا دکھا دے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا کرتے تھے، یہ سب تسلیاں ہیں، غم نہ کرو تمہارا بیٹا کہیں نہیں گیا، ادھر ہی ہے، بڑے اچھے حالات میں ہے، کھیل رہا ہے، موج میں ہے، جنت کے پانی پی رہا ہے، سلسبیل کی نہر سے کھیل رہا ہے، کوئی غم کی بات نہیں، کوئی غم کی بات نہیں۔ صحابی آیا کرتے تھے، اپنا بیٹا ساتھ لے کے آتے تھے، کچھ دن بعد نہیں آئے، کبھی وہ بیٹا گود میں آتا کبھی پیچھے، جیسے ہمارے ہاں بھی۔ اور یاد رکھیے میں آپ سے گزارش کروں گا مسجدوں میں اگر بچے آئے نا، بچوں کو لیکن کوئی شرارتی ہو اس کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن بچوں کو مسجد سے دھکیلا نہ جائے، مسجد کو بچے کو گراؤنڈ میں ویلکم کیا جاتا ہے نا، اور گیمیں جو بنی ہوئی ہیں وہاں پر بھی مسجد میں دھتکارا جاتا ہے، اکیلا پتر اکیلا ہے، وہاں کے ڈر جاتا ہے نہیں جانا، وہ بالغ ہونے تک نہیں جاتا، اور بلوغ تک جو نہ گیا وہ بعد میں کب جائے گا۔ اس لیے بچوں کو اس کو تو خوش آمدید کہنا، اس کو تو کچھ چیز ہاتھ جیب میں ہو کافی دینا، بچہ خوش ہو جو مسجد میں انعام ملتا ہے، مسجد میں تو اکرام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس صحابہ اپنے بچوں کو لاتے تھے، عورتیں نماز پڑھنے آتی تھی بچوں کو ساتھ لاتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن کسی ماں کا بیٹا جب روتا ہے تو مجھ سے لمبی نماز نہیں پڑھائی جاتی۔ کتنا غمخوار نبی۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا وہ آدمی آتا تھا کہاں گیا؟ حضور کو پتہ تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے نا، پتہ پوچھتے تھے اپنے مریدین کا، اپنے صحابہ کا خیال رکھتے تھے، بھئی کوئی نماز سے چھوٹے نہ، ارے کوئی پیچھے نہ رہ جائے نا۔ تو پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے بتایا رسول اللہ حالہ کا ابن، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، ایک ہی بیٹا کا غم میں نڈال ہے، نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی تعزیت کے لیے گئے اور اس سے کہا دیکھو دو باتیں ہیں، ایک تو یہ تھا تیرا بیٹا زندہ رہتا اور تو اس سے نفع حاصل کرتا، وہ تیرے ساتھ پکڑ کے اس کو چلتا، تیرے بعد تیرا نام روشن کرتا، لے امید ہے اللہ تجھے اس سے بہتر دے گا۔ لیکن ایک دوسرا رستہ ہے، تو قیامت کے دن جنت کے دروازے پر پہنچے، تو قیامت کے دن جنت کے دروازے پر پہنچے اور جنت کا دروازہ یوں تیرا بیٹا آگے سے کوئی چھوٹا کھولے، تجھے یہ پسند ہے کہ یہ پسند ہے؟ کہ اے میرے نبی، اے اللہ کے رسول، میں یہی پسند کرتا ہوں قیامت کے میں جنت میں پہنچوں، میرا بیٹا میرا استقبال کرنے کے لیے۔ یہ سب ادھر ہی ہے، کہیں نہیں گیا۔ جس کا جو جا رہا ہے پریشان، انسان کی فطرت ہے، غم ہوتا ہے، لیکن نبی ہمیں پاس کروا رہا ہے کہ پریشان نہیں ہونا، ادھر ہی ہے سب کچھ، غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں اللہ سے اجر لے کر دیں گے، ہم تمہیں اللہ سے اجر لے کر دیں گے۔ اور ایک عجیب بات کہی، آخر میں لوگ تھوڑے کھڑے ہیں، اگر بیٹھ جائیں تو آپ کی نوازش ہوگی، بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھوڑا بیٹھ جائیں تو۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ایکم تعدون الرقوب، بتاؤ بے اولاد کون ہوتا ہے؟
بتاؤ بے اولاد کون ہوتا ہے؟ ہم میں آپ سے پوچھوں، آپ کہیں گے جس کا بیٹا نہ ہو، جس کا کوئی اولاد نہ ہو. تو صحابہ نے بھی کہا لیس لہ ولد، جس کا بیٹا کوئی نہ ہو، جس کی اولاد کوئی نہ ہو اور دنیا سے چلی جائے بے اولاد ہے. فرمایا نہیں، آج میں تمہیں بتاتا ہوں بے اولاد کسے کہتے ہیں. ایکم تعدون الرکوب، بتاؤ بے اولاد کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ بتائیے. آپ نے فرمایا بے اولاد تو اصل میں وہ ہے جو دنیا میں اس حال میں جا رہا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا آگے اس کا استقبال کرنے کے لیے نہیں ہے. بتاؤ کتنی تسلی ہے اس باپ کے، جس کا بیٹا دنیا سے چلا گیا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ اصل میں بے اولاد ہے آخرت کے اعتبار سے کہ وہ دنیا آخرت میں جا رہے ہیں، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولنے والا کوئی نہیں، اس کو ویلکم کرنے والا کوئی نہیں، اس کو پکڑ کر جنت میں لے جانے والا کوئی نہیں. ایک حدیث میں اللہ کہیں گے بچوں سے جاؤ جنت میں، کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے، اپنی امی ابو کو ساتھ لے کر. بتاؤ ہم خسارے میں ہیں؟ ہم خسارے میں نہیں ہیں. مومن کبھی نہیں ہارتا، مومن ہمیشہ جیتا ہوا ہے. یہ اکیلا بھی جیتا ہوا، اللہ اس کے ساتھ، اللہ اس کے ساتھ ہے. اس نے فرمایا کوئی ہار نہیں ہے، کوئی ہار نہیں ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ یہ اس کے لیے ہے. یہ کس کے لیے سارا اجر مل رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے 3 بیٹے دنیا سے گئے اور وہ صبر کرے گا، اللہ ضرور ان 3 بیٹوں کی سفارش سے اس کو جنت میں داخل کرے گا. ایک نے کہا یا رسول اللہ جس کے 2 ہوں، آپ نے فرمایا 2 کا بھی یہی ہے. ایک نے کہا یا رسول اللہ جس کا 1 ہو، آپ نے فرمایا اللہ سے 1 کی بھی یہی امید ہے، اللہ 1 بیٹے کی صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے باپ کو ضرور جنت عطا کرے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو صبر کرے، جو واویلا نہ کرے. تو کرنا کیا ہے؟ اگر کسی کے کوئی بیٹا فوت ہو جائے کیا کرنا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ اس وقت صبر کرے جب اس کو خبر ملے. وگرنہ وقت گزرنے کے ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے، پر اس وقت صبر کرو جب مصیبت پہنچے. ایک عورت اپنے بچے کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، مسلمان نہیں تھی. تو اللہ کے نبی گزرے اور اس کو تسلی دی کہ کہا بہن صبر کرو، اللہ سے ڈرو، اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر، صبر کر. وہ انہوں نے دیکھا نہیں، ایسے اپنی نظریں جھکائی ہوئی ہیں. وہ کہنے لگی دعک عنی، آپ جاؤ اپنا کام کرو، پتہ نہیں کون ہو، میری پہ جو مصیبت چھوٹی ہے مجھے پتہ. جب وہ اللہ کے نبی چلے گئے، کسی نے بعد میں بتایا تمہیں پتہ کس سے بات کی؟ یہ تو امام الانبیاء ہیں، حضور کے گھر آ گیا، میں عذرت کرنے کے لیے آئی ہوں. آپ تو وہ ہیں جس نے میرے بیٹے کی روح قبض کری، آپ کائنات میں اس کے اکیلے محبوب ہیں، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، اب میں صبر کروں. فرمایا نہیں، صبر اس وقت تھا جب مصیبت پہنچی تھی، اب تو دن گزر گئے. اس لیے جب مصیبت پہنچے تو کہ انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، صبر کرنا. اس لیے اللہ پوچھ رہے نا بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ کہ اللہ تیرے بندے نے یہی کہا تھا کہ اس کے لیے گھر بناؤ ایسا کہ جس کی سب تعریف کرے گی اس کی جنت. دوسرا کام، اگر ایسی مصیبت آئے تو نبی ہمیں کیا سکھایا؟ سب سے پہلے صبر، اور دوسرا فرمایا یہ نہیں کہنا کہ اگر یہ ہوتا تو بچہ بچ جاتا. یہ آج ہمارا بڑا مسئلہ ہے. ہمارا کئی دفعہ عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے ایسے موقعوں پہ. کہتے ہیں اگر ہم دوائی ٹائم پہ دے دیتے نا ان کو تو یوں نہ ہوتا، اگر گاڑی تیز چلتی نا تو ہم پہنچ جاتے نا تو یوں نہ ہوتا، اگر خون مل جاتا نا تو وہ عورت بیچاری دنیا سے نہ جاتی، اگر بچے کی حفاظت ہوتی نا تو یوں نہ ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے تو بس وہ یوں کہے قدر اللہ، اللہ یوں ہی چاہتا تھا، ماشاء اللہ، اللہ کی یہی مرضی تھی. اور موت کے بارے میں تو کہا تم خدا نہ بنو، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ جب کسی کو لے جانا چاہے 1 سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا. 1 سیکنڈ. کوئی سبب تو بننا تھا، کوئی سبب تو بنتا ہے، یہ اصول زندگی ہے، سبب بنے گا. لیکن اگر مگر نہ کہو، اپنے آپ کو پریشان نہ کرو یار ایسا ہوتا. فرمایا شیطان ہے جو تمہیں پریشان کرنے کے لیے تمہیں اگر مگر کے چکر میں ڈالتا ہے. کوئی نہیں، جو اللہ نے کیا ایسا ہی ہونا تھا، 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہو سکتا، یوں ہی ہونا تھا. تو دوسری چیز اگر نہیں کہنا، اور تیسری چیز اللہ سے بدگمان نہیں ہونا، اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. جیسے دیکھو نا ڈاکٹر آپ کو، کیونکہ اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے کل کو کیا ہونا تھا، اللہ نے جو کیا بہتر کیا، اللہ نے جو اللہ جانتا ہے. اگر کسی آدمی کو شوگر ہو جائے تو وہ اس کا جو ہے نا پاؤں کاٹ دے یا کسی کا ہاتھ کاٹ دے. کبھی کسی نے کہا خوف یہ کیا کر دیا ڈاکٹر نے،
جواب آتا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے، ڈاکٹر کو پتا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کاٹ دو، اپنے کٹواتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، اسٹریچر پہ لٹاتے ہیں، خود آگے کرتے کاٹ دو اس کا خون. کیوں؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے. کیونکہ اگر یہ نہ کیا تو بڑا نقصان شاید ہو جائے. اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ سے بدگمان نہیں ہونا. یہ نہ ہو کہ بچہ بھی گیا اللہ بھی گیا، ایسا نہ ہو. اللہ تو رہے، اللہ تو رہنا چاہیے. یوسف علیہ السلام کو کتنی مصیبتیں دیکھنی پڑی. گھر سے بھائیوں نے سازش کی، کنویں میں ڈالا. کنویں میں لوگ آئے پانی دیکھنے کے لیے، مسافر دیکھا بچہ ہے، انہوں نے کہا چلو بچہ ہے، چلو باقی مال کے ساتھ یہ بھی بکے گا. اس زمانے میں غلام بکتے تھے. یوسف علیہ السلام کو چند دراہم معدودہ، چند گنتی کے درہموں میں بیچ دیا. پھر آگے گئے، یہ دیکھو نبی کا بیٹا ہے، گولیاں لگ رہی ہیں، مصیبت آ رہی ہے، لیکن نبی کی تربیت ہے اللہ کو ساتھ، اللہ ساتھ. پھر جس گھر میں گئے وہاں مصیبت آئی، الزام لگا. الزام لگنے کے بعد یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میں نے تجھ سے کوئی گلہ نہیں کیا، میں نے تجھ سے دعا بھی نہیں کی کہ اللہ مجھے مصیبت سے نکال، تو جیسا چاہتا ہے کرتا. میرے بھائیوں نے سازش کی، میں خاموش رہا. میرے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، میں خاموش رہا. کتنے دن میں کنویں میں پڑا رہا، خاموش رہا. پھر بازار میں نبی کے بیٹے کی گولی لگی، خاموش ہے. پھر اس گھر میں غلام بن کر آئے، کام کیے، خاموش ہے. اے میرے اللہ، اب یہ عورت مجھ پر حملہ کر کے، عورت مجھے تجھ سے دور کرنا چاہتی ہے، اب تو میں تیرے ہاتھ پھیلاتا ہوں. اے اللہ اس سے بہتر ہے مجھے قید میں ڈال دے، لیکن اے اللہ سب چھوڑ سکتا ہوں، تجھے نہیں چھوڑ سکتا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، قید میں ڈال دیا. جب قید میں گئے وہاں پہ لوگوں کو درس دے رہے ہیں، اے لوگو بتاؤ ایک اللہ بہتر ہے یا کئی بہتر ہے؟ بتاؤ ایک جگہ سجدہ کرنا بہتر ہے یا کئی جگہ سجدے کرنے بہتر ہے؟ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. بتاؤ ایک اللہ بہتر ہے یا کئی اللہ؟ تو جب ان کو سمجھا چکے، پھر چلتے جب آگے پہنچے، پھر وہ زمانہ آیا، بادشاہ نے پاس بلایا. بادشاہ نے کہا بتاؤ کون سی سیٹ چاہیے؟ کہا اجعلنی علی خزائن الارض. وہ بچہ جو چند عرصہ پہلے بازار میں چند کوڑیوں کے بل بک رہا تھا، آج پوری زمین کے خزانے اس کے قبضے میں اللہ نے دے دی. اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ ساتھ تھے. اس لیے میرے محترم بھائیو، مصیبت آئے اللہ سے بدگمان نہیں ہونا، اللہ کا ساتھ رکھنا ہے، اللہ سے پر امید رہنا ہے. جو اللہ کر رہا ہے بہتر ہے، جو اللہ کر رہا ہے بہتر ہے. اور ایک سوچ ہمارے یہاں یہ بھی آتی ہے، بعض دفعہ کسی کے گھر میں معذور بچہ ہو، کہتے ہیں انہیں والد کمائی لا دی نا اس واسطے نہیں، ایسا یہ قرآن کا اصول ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى. کسی کے گناہوں کا بوجھ ہم کسی اور پہ نہیں ڈالتے. یہ اللہ کا نعوذ باللہ یہ ظلم ہو جائے گا اگر ہم یوں کہہ دیں کہ باپ کی وجہ سے بیٹا پکڑا گیا. ایسا نہیں ہوتا. یہ دنیا کا اصول جو اصول ہوں، قرآن کا اور اللہ کا اصول اور ہے. اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا کہ ان کے بیٹے اس لیے نہیں بچتے، ان کے گھر میں یہ مسئلے اس لیے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، ان کے بیٹے اس لیے مرتے. نہیں، کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی ہمیں یہ سکھا کر گئے تاکہ کوئی فیل نہ ہو جائے، کوئی بدگمان نہ ہو جائے اللہ سے، کوئی اللہ کو چھوڑ نہ دے. مصیبت آتی ہے لیکن ڈبل مصیبت نہ ہو جائے. ایک بچہ بھی گیا، چیز بھی گئی اور اللہ بھی جائے، ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کو آئیڈیل ماننے کی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ ہمارا نبی ہمارے لیے غمخوار نبی ہے، ہمارا نبی ہمارے لیے اللہ سے منوانے والا نبی ہے. اللہ سے فیصلے کروا کر گئے، اللہ سے فیصلہ کروایا، اے اللہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما. گناہگاروں کو یہ حج کے موقع پر، آخری حجۃ الوداع کے موقع پر ایک رات رو کے اللہ سے مانگنے، اللہ میری امت کے گناہگار کو معاف کر دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اگر دنیا میں نہ یہ مصیبتیں اور مشقتیں جھیلنے کے باوجود اگر اس پہ کوئی غم رہ گیا، کوئی گناہ رہ گیا، تو قبر میں اس کی صفائی ہوگی. اور اگر پھر بھی اس کے گناہ زیادہ ہوئے تو پھر جہنم ہے. لیکن حقیقت میں آپ کے ہر امتی کا ٹھکانہ آخر میں جنت ہے. اور اگلے دن 6 گھنٹے اللہ کے نبی یوں 6 گھنٹے اللہ کے نبی امت کے لیے، اے اللہ پہلے اللہ کے نبی نے ظالم کے لیے بھی معافی مانگی اور گناہگار کے لیے. اللہ نے کہا ظالم کو معاف نہیں کروں گا، گناہگار کو معاف کر دوں گا. اگلے دن پھر ظالم کی دستی رکھ دی، اللہ ظالم کو بھی معاف کر، ظالم کو بھی معاف کر، ظالم کو بھی معاف کر. پھر اللہ کے نبی اتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں مظلوم کو قیامت کے دن اپنی طرف سے کچھ دے کر معاف، اس کو راضی کر کے ظالم کو بھی آخر میں معاف کر دوں گا. اتنا میرے بھائیوں ہمارے غمخوار نبی اللہ نے عطا کیے اتنے ہمیں. لیکن آج ہم اس نبی کو ہر چیز میں بھول گئے، غم میں بھولے، شادیوں میں بھولے، اور محبتوں میں، مسجدوں میں بھولے.
مسجدوں میں بھی بھول گئے. اللہ کہہ رہے ان المساجد للہ، مسجد تو اللہ کی ہے بھائی، مسجد تو اللہ کی. مسجد تو مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کا نام چلے. ہاں اللہ کا نام چلے بھائی، اللہ کی طرف جا رہا ہوں. یہ نہ کوئی کہے کہ فلاں کی مسجد میں جا رہا ہوں، فلاں اللہ کی مسجد میں جا رہا ہوں. اللہ کرے ایسا ماحول ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں. اے اللہ کرے ایسی محبتیں ہمارے اندر ہو جائیں، ہم سب کو دل کھول کے ملنے والے ہوں. ہم سب کو ہمارے نبی نے جو غم دیکھے اللہ کی قسم کسی نے نہیں دیکھے. اللہ کے نبی آپ کو آئیڈیل بنے آپ خود اپنے آپ کو کہ اگر کوئی میرا امتی یہ نہ کہے اپنے تو بیٹے زندہ رہے ہمارے بیٹے مر رہے ہیں، کہ نہیں اللہ نے حضور کے 3 بیٹوں کو حضور کی زندگی میں وفات دی. اور جیسے فرما رہے تھے کہ اب یوں گود میں ابراہیم علیہ جو ہے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کو یوں گود میں اٹھایا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کہہ رہے ہیں آنکھیں رو رہی ہیں، دل کڑ رہا ہے، دل غمگین ہے، لیکن کہیں گے وہ جو اللہ کا اللہ کو نہیں چھوڑے. بیٹا چھوٹ رہا ہے چھوڑیے، اللہ نہ چھوڑے. اور آخر میں کہا واللہ یا ابراہیم، اے ابراہیم اللہ کی قسم تیری وجہ سے میرا دل بڑا غمگین ہو چکا. اپنے کئی بیٹے دفنائے اپنے ہاتھوں سے، اپنی بیٹیوں کو دفنایا اپنے ہاتھوں سے، تاکہ میری امت یہ نہ کہے اپنی بیٹیوں تو بیٹے تو زندہ رہے ہمارے بیٹے مر رہے ہیں. کہ نہیں، ہم آئیڈیل بنے، ہم پہ مصیبت پہلے آئے گی تم پہ بعد میں آئے گی. اس لیے فرمایا جب تم نے اپنی مصیبتیں بڑی لگنے لگے، اپنے غم بڑے لگنے تو میرے غموں کو یاد کرنا، تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے. بتاؤ کسی کا ہے جوان بیٹے، 3 بیٹے. یہاں تو یہ کہ اتنے لوگ ماشاءاللہ آئے ہوئے تعزیت کرنے کے لیے. بتاؤ اس نبی کا کیا حال ہوگا. امام الانبیاء ہے، بیٹے دنیا سے جا رہے ہیں، لوگ تانے دے رہے ہیں ان محمدن قد بتر نعوذ باللہ، محمد تو ابتر ہو گیا، اس کا تو اب کوئی بیٹا نہیں، اس کا کام نہیں چل سکے. معاشرے کا یہ حال ہے، حضور کو تانے ملے. اس لیے میرے محترم بھائیو کوئی فوتگی کا موقع ہو نا تو ساتھ دینا چاہیے. ہاں مشرکین مکہ کی طرح نہیں بننا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے نا. اگر کوئی موقع ہے کسی کا غم کا تو اس کو تسلی دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم آپس کے مسائل کھڑے کر لیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بڑا ظرف عطا فرمائے. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے لیے غم خاریاں ہیں اس پہ ایک چھوٹی سی ایک نعت ہے، تاکہ نعت والا بھی ہمارے ہاں لوگ چاہتے ہیں پڑھی جائے. تو ایک مل کے ہم پڑھیں گے حضور کے غم کتنا ہے امت کے لیے، کتنا روئے. تو آپ مل کے ساتھ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. سرکار بنا اتنی وفا کون کرے گا. یہ جملہ تو ماشاءاللہ سب کو آتا ہے نا. تو آج اپنے سارے جو ہے نا وہ چیزیں اتار کر نبی کی محبت میں ہم پڑھے. سرکار بنا اتنی وفا ماشاءاللہ امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. اللہ دا قرآن ہے لوگو سیرت اس دی. اللہ دا قرآن ہے لوگو سیرت اس دی. قرآن بنا اس دی مدع کون کرے گا. امت لئی اور شاعر کہتے ہیں وچ روزہ اطہر دے ستے یارن دویں. حضور کے ساتھ کون سے 2 یار سوئے ہوئے ہیں؟ ابو بکر اور رضی اللہ عنہما. وچ روزہ اطہر دے ستے یارن دویں. سرکار تو یارانو جدا کون کرے گا. امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. اور شرکے دے بچ حشر دے آئے گی شفاعت دی جدواری. اہم بات، بچ حشر دے آئے گی شفاعت دی جدواری. سرکار بنا اپنا نبھا کون کرے گا. امت لئی رو رو کے. اور حاصل کلام شعر ہے، شعر کہتا ہے جے تینوں پتا دین محمد دا نہیں لگدا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. جے تینوں پتا، کہتے مجبوری ہے، خاندان ہے، مجبوری ہے. جے تینوں پتا دین محمد دا نہیں لگدا دس پھر حشر دے وچ تیرا پتا. ایک دفعہ مل کے پڑھیں میرے ساتھ. پھر حشر دے وچ تیرا پتا،
پھر حشر دے وچ تیرا پتا کون کرے گا امت لئی رو رو. اور آخری شعر ہے سونے جی دے تعریف کراں او تے نہیں مکنی. یہ ہے نا سب کا عقیدہ. آقا دی جے تعریف کراں او تے نہیں مکنی. کوئی نہیں آج تک کر سکتا, کوئی نہیں. ایک شاعر نے 40,000 یا 40 لاکھ شعر لکھنے کے بعد کہا ہے قلم ہے آبل ابا, کہتا ہے لکھ لکھ کے نا قلم بھی تھک چکا ہے. قلم ہے آبل ابا, نبی کی مدح باقی ہے. ورق تمام ہوئے مدح باقی ہے, عمر تمام لکھا مدح باقی ہے. سونے دی جے تعریف کراں او تے نہیں مکنی. حق اس دی تعریفاں دا ادا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. ایک دفعہ مل کے پڑھ لیں پھر دعا کرتے ہیں. سرکار بنا اتنی کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا بیٹھنا دین کی بات سے, اور بھائی نسیم صاحب کو اللہ تعالیٰ دلی صبر عطا فرمائے, خاص طور پہ ان کی اہلیہ کو, ان کے جو بیٹے ہیں ان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اور وہ ہم دعا کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی مصیبت میں یہ دعا پڑھ لے اللہ جو چیز کھوئی ہے اس سے بہتر اللہ اس کو عطا فرماتا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. اے اللہ اس مصیبت میں اجر بھی عطا فرما اور اس سے بہتر بھی عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے, اور ایسے ہی محبتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے بھی لوگ ہم پہ جمع ہیں قبلہ قاری صاحب بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو ان کی سعادت میں, ان کی سیادت میں اور ان کی قیادت میں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں, 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ لیں. اور ہمارے ہاں ان کے جو ہے نا گھر والوں کی طرف سے بھی کوئی رکے آئے ہیں, 7 قرآن پاک ہیں. بچہ تو چونکہ بخشایا ہے, ہم پورے خاندان کے لیے پورے قبرستان کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے, آپ حضرات کے لیے اور ہمارے بھی جتنے یہاں پہ مدفون ہیں سب کے لیے. تو 7 قرآن پاک ہیں, اسی طرح 500 کے قریب درود شریف ہے اور کچھ آیت الکرسی ہے, سورۃ الکوثر ہے, ان سب کا انشاءاللہ آخر میں ہدیہ کریں گے. آپ سب حضرات ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.